أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے مسرت کا دن نہ ہوگا، اور وہ فرشتے کہیں گے تمہارے لیے مسرت حرام ممنوع ہے. وہ دنیا میں فرشتوں کے نزول کی توقع رکھتے تھے، البتہ ان کا فرشتوں سے واسطہ پڑنے والا ہے ان کی قبض روح یہ جہنم کی طرف ہانکنے کے لیے. جب بھی مشرکین فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کو کوئی مسرت نہ ہوگی. فرشتے ان مجرموں سے کہہ رہے ہوں گے تمہارے لیے آج ہر قسم کی مسرت حرام اور ممنوع ہو گئی ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ یقولون کا تعلق مجرموں سے ہے کہ خود مجرمین کہیں گے ہمارے لیے مسرت حرام اور ممنوع ہے. یہاں فرشتوں سے واسطہ پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن اللہ کے قیامت کے دن نظر آنے کا ذکر نہیں ہے، چونکہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے. کفار کی طرف سے دو باتیں اٹھائی گئیں. ایک یہ کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے. اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا کہ ان کو فرشتوں سے واسطہ پڑنے والا ہے. دوسری بات کفار نے یہ کی کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ پاتے، تو اس کے جواب میں مثلا یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو دیکھنے کا وقت آئے گا تو کافر لوگ اللہ کی زیارت نہیں کر سکیں گے، بلکہ جواب میں فرمایا وہ آتاؤ اور طوفاً کبیرہ اللہ کو دیکھنے کی توقع رکھ کر ان لوگوں نے بڑی گستاخی کی ہے. حجر محجورہ، الحجر ممنوع کو کہتے ہیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 138 میں ارشاد ہوا، اور یہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہیں. عربوں میں یہ جملہ اس وقت استعمال ہوتا تھا جب حرمت کے مہینوں میں کسی کی طرف سے حملے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو وہ علمان کی جگہ حجر محجورہ کہتے تھے. ان مہینوں میں قتال حرام اور ممنوع ہے. مجرمین پر فرشتے نازل ہوں گے مگر عذاب لے کر. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عالم کو چاہیے کہ وہ کم حد سے زیادہ روئے، کسی سے مزاح نہ کرے، شور نہ مچائے، کسی سے نہ لڑے جھگڑے. اگر بولے تو حق بات کہے، اگر خاموش رہے تو نہ حق بات کہنے سے، اگر کہیں داخل ہو تو نرمی کے ساتھ، اور اگر باہر آئے تو حلم و بردباری کے ساتھ. سعد ابن عبداللہ نے پوچھا کہ امام معصوم کو خدا منتخب کرے نہ کہ لوگ، آخر ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی ہو کر بہترین لوگوں میں 17 کو منتخب کیا. جب انہیں لوگوں نے خدا کو دیکھنے کا سوال اٹھایا تو نتیجے میں خدا نے سب کو ختم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لہذا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے منتخب کیے ہوئے کسی لائق نہ ہوئے تو کیا جس کو لوگ منتخب کریں اس میں امامت اور عصمت کی صلاحیت ہو سکتی ہے؟ علی بن جعفر امام علی نقی علیہ السلام کا بہت عزت و احترام کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا آپ تو امام علی نقی علیہ السلام کے چچا ہیں، کیوں آپ ان کا احترام کرتے ہیں؟ اپنی داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر کہا خداوند عالم نے ہمارے بزرگ ہونے کے باوجود ہمیں مقام امامت کا لائق نہیں سمجھا، اور اس جوان کو مقام امامت کے لائق سمجھا ہے، کیسے میں اس کے فضل و کمال کا منکر ہو جاؤں؟ نعوذ باللہ مما تقولون بل انا لہو عبد، جو تم کہہ رہے ہو میں خدا سے مانگتا ہوں، نہیں ہرگز نہیں، بلکہ میں تو ان کا غلام ہوں. اہل بیت علیہ السلام خدا کی نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا قیامت کے دن تم سے کچھ نعمتوں یعنی محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوگا.
اللہ ہمیں معرفت محمد وآل محمد عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.